السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، قائد الغر المحجلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت نے ازل میں لوگوں کے دلوں کی طرف دیکھا تو نبیوں کے بعد جو دل سب سے زیادہ پیارے، سب سے نور والے تھے، ان کو اللہ نے اپنے محبوب کا صحابی بنا دیا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام آدمی نہیں، اللہ کے رسول ہیں، رب کے بھیجے ہوئے ہیں، کل انبیاء کے سردار ہیں۔ والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، جنہوں نے ایمان کی حالت میں آپ کے چہرے انور کو دیکھا، جنہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، جو آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے حالت ایمان میں، اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں، آپس میں بڑے شفیق ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، آپ انہیں دیکھیں گے کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس رکوع و سجود سے وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ آج ہم کسی کو دیکھ کر کے نمازیں پڑھ رہا ہے، حسن ظن تو یہی ہے ہم یہ کہیں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہو سکتا ہے اپنی داغ بٹھانے کے لیے پڑھ رہا ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کائنات کی وہ ہستی ہیں کہ جو عبادت کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے، عبادت کرتے تھے نیلی چھت والے کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کی گواہی خود اللہ رب العزت دے رہا ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پہ سجدوں کے نشان ہیں، وہ سجدے کر کر کے ان کے چہرے ایسے نورانی ہو گئے
کہ جو بھی دیکھتا تھا ان پہ قربان ہو جاتا تھا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی اللہ نے مثالیں صرف قرآن میں ہی نہیں ہیں، تورات میں بھی ذکر فرمائی، انجیل میں بھی ذکر فرمائی، پہلے نبیوں کی کتابوں میں ذکر فرمایا۔ وہ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے پیدا ہونے سے صدیوں پہلے اللہ رب العزت ان کا ذکر فرما رہا ہے، اور ذکر بھی نبیوں کی زبان سے ادا کروا رہا ہے اور کتابوں میں ادا کرا رہا ہے۔ تو یہ وہ صحابہ کرام کہ جنہوں نے اللہ کی رحمتیں لوٹ لیں، اپنی جھولیاں بھر لیں، کیا تھے، کیا کر رہے تھے؟ وہ بے نیاز اللہ جس کو چاہتا ہے، جس اعلیٰ مرتبے پہ چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ ان میں سے سب کے سرخیل، سب کے سردار، سب کے مقتدا، سب کے پیشوا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جن کو اللہ نے وہ نوازا کہ کائنات کو اور کسی کو کیا خبر کہ کتنا نوازا ہے، اتنا عطا کیا کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ یہ وہ واحد آدمی ہے کہ جس کے صحابی ہونے کا تذکرہ خود قرآن پاک فرما رہا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہوا، میں آ رہا تھا، مجھے جلدی تھی، سیدنا صدیق اکبر بھی اس گلی میں جا رہے تھے، آگے آمنہ کے لال سید الانبیاء والرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کھڑے تھے۔ صدیق گویا جس مصطفیٰ کے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں، عشق مستی، وہ قدم آگے بڑھاتا ہے، ادب قدم روکتا ہے، پھر عشق قدم بڑھاتا ہے، ادب پھر قدم روکتا ہے۔ وہ بڑھاتے روکتے، مجھے جلدی تھی، میں پیچھے سے آ رہا تھا، آیا صدیق کے پاس سے گزرا، سلام کیا ہوگا، آگے بڑھ گیا۔ جب آگے بڑھا اتنی دیر میں رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا ابو درداء، جی یا رسول اللہ، اور کس کے آگے چل رہے ہو؟ اس چمکتے سورج نے نبیوں کے بعد ابو بکر سے افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر ہے کہ جس کی صداقت کی، جس کی افضلیت کی گواہی خود زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو رہی ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر گھڑی وہ اتنی لاجواب، اتنی نور والی ہے کہ انسان تصور کرتا ہے اس ذات کو اللہ نے کیا بنایا، اس سانچے میں کیا ڈال دیا، اس میں کون سی روح ارجمند تھی کہ جدھر جاتی تھی رحمتوں ہی رحمتوں سے مالا مول ہو جاتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کو کوئی منظر دیکھتے تو صبح صحابہ سے ذکر کر دیتے، عجب محفل ہوگی، کتنا سہانا منظر ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، سرکار پھر اپنا کوئی تذکرہ کرتے ہیں، کسی کا سنتے ہیں۔ وہ کائنات نے ایسی محفل کہاں دیکھی نہ دیکھ سکتی ہے کہ آمنہ کے لال بیٹھے ہیں، ارد گرد پروانے فدا ہو رہے ہیں۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج رات اللہ نے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس دروازے سے میری امت داخل ہوگی۔ اور رب ہمارا محبوب دیکھو، یہ وہ دروازہ ہے جس دروازے سے آپ کی امت کو داخل کروں گا، اس دروازے سے آپ کی امت داخل ہوگی۔ اب وہ کیسا منظر ہوگا کہ دکھانے والا اللہ ہو،
دیکھنے والے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کا عالم کیا ہوگا، چہرے پہ خوشی کے آثار کیا ہوں گے۔ اس وقت آقا علیہ السلام کی یہ خوشی یہ قابل دید ہوگی۔ صدیق اکبر تڑپ اٹھے، وہ منظر دیکھنا چاہتے تھے، اس کو اپنی آنکھوں میں محفوظ کرنا چاہتے تھے، اپنے تصورات میں اسے محفوظ کرنا چاہتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ، لجپال آقا کتنا ہی اچھا ہوتا آپ وہ منظر مجھے بھی دکھا دیتے، میں بھی دیکھ لیتا، آپ کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، وہ منظر میں بھی دیکھ لیتا۔ اب آگے جملہ سنیے، فرمایا صدیق کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ دروازہ تو ایسا اس میں سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم ہے۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہوں نے اپنا سب کچھ سرکار پہ قربان کر دیا، ایک ایک ادا پہ قربان کر دیا۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، 360 عادات کریمہ ہیں، 360 آپ نے فرمایا، یہ عادات کریمہ پیاری عادتیں ہیں کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک بھی پائی جائے وہ جنت میں چلا جائے۔ میں 360 ہیں کل عادتیں، خصوصیات، کمالات انسان کو اللہ نے عطا فرمائے، ان میں سے ایک بھی پایا جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے تھے، عرض کی یا رسول اللہ یا نبی اللہ، آج آپ کی گواہی چاہتا ہوں۔ وہ کیسا منظر ہے کہ نبیوں کے امام گواہی دے، یا نبی اللہ بتا دیجئے ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ ان 360 میں سے کوئی ایک میرے اندر بھی ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا ابو بکر کیسی باتیں کرتے ہو، وہ 360 کی 360 ہی تیرے اندر موجود ہے۔ یہ وہ عزت، یہ وہ مرتبہ، یہ وہ مقام ہے کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، کسی اور کے نصیب میں نہیں ہو سکا کہ آمنہ کے لال گواہی دے رہے ہیں، اللہ کے محبوب گواہی دے رہے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں۔ صدیق وہ 360 کی 360 تیرے اندر موجود ہیں، ایک ہو تو جنتی بن جاتا ہے، تیرے اندر تو ساری کی ساری ہی موجود ہیں۔ بتائیے جس کو ایک جنت لے جانے والا اس کے اندر 360 ہو تو اس کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے، آپ نے چند کے نام ذکر فرمائے، نماز کا دروازہ ہے، روزے کا ریان دروازہ ہے، ایسے جہاد کا دروازہ، یہ دروازے 8 دروازے۔ نمازی کو نماز والے دروازے سے بلایا جائے گا، مجاہد کو جہاد والے دروازے سے بلایا جائے گا، روزے دار کو باب الریان سے بلایا جائے گا، صدقہ و خیرات کرنے والے کو صدقہ و خیرات کرنے والے دروازے سے بلایا۔ ہر دروازے کا اپنا نام ہے، جنت کے 8 دروازے مین گیٹ، ان میں سے بلایا جائے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں جس کو کسی بھی دروازے سے بلایا جائے اس نے جنت ہی جانا ہے نا، کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش قسمت ہے کہ جسے جنت کی 8 کے 8 دروازے ہی کہیں ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ ادھر سے آ جاؤ، اے اللہ کے بندے ادھر سے آ جاؤ، نماز والا کہے ادھر سے آ جاؤ، صدقہ والا کہے ادھر سے آ جاؤ، زکوٰۃ والا کہے اور حج والا کہے ادھر سے آ جاؤ، جہاد والا کہے ادھر سے آ جاؤ، کوئی ایسا ہے آپ کی امت میں کہ جسے جنت کے 8 کے 8 دروازے کہہ رہے ہو، نام لے لے کے آ جا میں تیرا انتظار کر رہا ہوں؟ فرمایا ابو بکر میں امید کرتا ہوں وہ تو ہی ہوگا جسے جنت کے 8 کے 8 دروازے بلائیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا انعام، یہ رب تعالیٰ کا لطف و کرم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کے 8 دروازے بلا رہے ہیں۔
قیامت کا دن وہ منظر دیکھنے والا ہوگا جب نبیوں کے بعد شان والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، نبیوں کے بعد عزت والے رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ نیاز مند یہ ہوں گے کہ جنہیں جنت کی 8 دروازے بلائے جائیں گے۔ جنت جانے کے لیے ایک کمال چاہیے 360 کمالوں میں سے، لیکن صدیق اکبر کے اندر 360 کے 360 کمالات موجود ہیں۔ وہ جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے بار بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے، پہاڑ پہ چڑھ گئے، پہاڑ پہ چڑھے، اب پہاڑ کو وجد آ گیا، کتنا میں قسمت والا ہوں، آج اللہ کے نبی آگے میرے اوپر، اللہ کے نبی آئے ہیں، رحمت دو عالم آئے ہیں، پہاڑ وجد میں آ گیا۔ اب پہاڑ ہلے گا تو پتھر ہلیں گے، پتھر ہلیں گے کسی کی جان جا سکتی ہے، وہ پہاڑ ہے کوئی عام چیز تو ہے نہیں ہے، وجد اس کا اپنا صحیح، پر یہ تو ہے کہ پہاڑ جب پتھر گریں گے تو کسی کو زخمی ہو سکتا ہے، کسی کی جان جا سکتی ہے۔ رحمت دو عالم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایڑی ماری اور ایڑی مار کے اس پہاڑ پہ کہا اس ٹھہر جاؤ، اور پہاڑ ٹھہر جاؤ، تجھے معلوم نہیں تجھ پر کون ہے؟ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور شہید ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرکار تھے، صدیق اکبر تھے، اس کے ساتھ اور صحابہ تھے، فرمایا ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، ایک شہید ہے۔ اب بتائیے جس کی صداقت کی گواہی خود آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ دے رہے ہوں گے، بتائیے اس کی عزت و عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کے لیے اللہ کی عنایات کا عالم کیا ہوگا، رب تعالیٰ کی رحمتوں عنایتوں کی بارش کیا ہوگی۔ صدیق جہاں سے گزر جائے گا وہ رحمت والے ہوں گے۔ آئیے جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں کبھی کبھی صدیق اکبر کے لیے بھی دعا مانگا کیجئے، یا اللہ ان کے درجات بلند کر دے، کوئی کلمہ پڑھ کے بخش دیجئے، اس کا فائدہ ان کو کیا ہوگا، ان کے لیے تو اللہ کی رحمتیں ہی بڑی ہیں جن کو سرکار نے اپنے پاس لٹا لیا ہے۔ ہماری ان تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ لجپال لوگ ہیں، اگر آج ہم یاد کریں گے کل اس کا وہ بدلہ دیں گے اور کہیں گے یا اللہ یہ مجھے یاد کرتا تھا، رب کہے گا جاؤ صدیق جس کو پکڑ کے لے جانا چاہتے کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنائے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی نیاز مندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام اللہ والوں سے محبت پیار الفت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔